وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ زیادہ تر لوگ رشتہ داروں کا ہی حق مارتے ہیں، کیونکہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں، ایک ہی گھر کے لوگ ہیں، اور جب ایک ہی گھر میں کچھ لوگ رہتے ہیں تو پھر اپنوں ہی کے ساتھ زیادتی زیادہ ہوتی ہے بنسبت باہر والے لوگوں کے۔ جیسے آج ہی ایک صاحب نے فون کر کے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرے اپنے بھائیوں کے ساتھ وراثت کے کچھ مسئلے میں کچھ الجھن ہے اور کوئی اختلاف ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ دعا کریں کہ ہماری وہ پریشانی دور ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ بھائی نے بھائی کا حق مار دیا ہے، یا یہ زیادتی کر رہا ہوگا یا پھر وہاں سے زیادتی ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، فوتگیاں ہو جاتی ہیں۔ وراثت کا بٹوارہ کیسے ہونا ہے، تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں کوئی الجھن چھوڑی ہے؟ نہ، کوئی بات ایسی چھوڑی ہے کہ جس کی مزید وضاحت کی ضرورت تھی اور وضاحت نہیں کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آ کر اس کی وضاحت فرما دی، مسئلہ حل ہو گیا۔ وراثت کے معاملات اول سے لے کر آخر تک اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی۔ اللہ کے رسول جب یہاں تک فرماتے ہیں کہ دیکھو سوئی اور دھاگے کا بھی حساب کر لیا کرو، سوئی اور دھاگے کا بھی حساب کر لیے کرو وراثت میں۔ اگر کسی نے سوئی اور دھاگے کو بھی معمولی سمجھ کے اس کی تقسیم وراثت میں، مال وراثت میں نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر بھی جواب دہی ہے، اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی متنبہ فرماتے ہیں، اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی مباخذہ فرمائیں گے۔ یہ بطور مثال بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول اتنے حساس پیغمبر تھے، اتنے حساس ترین انسان تھے، اپنی امت کی باریکیوں کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت کے مطابق آپ کو علم عطا فرمایا تھا، آپ ان چیزوں کو جانتے تھے، اسی وجہ سے آپ نے تنبیہ فرمائی، زور دیا اس بات پہ کہ سوئی دھاگے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہو وہ بھی تقسیم ہونی چاہیے۔ ہم پوری زمینیں کاٹ لیتے ہیں، ہم پوری جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، پوری بڑی عمارت ہوتی ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، مرے ہوئے باپ کے انگوٹھی کا نشان لے کے وہ اسٹامپ پیپر کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں۔ قبرستانوں کے اندر بھی یہ تماشے ہوتے ہیں، اسپتالوں کے اندر بھی یہ تماشے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے نا، ہر دوسرے تیسرے گھر میں وراثت کے اوپر جھگڑے۔ یہ وراثت کس کی ہوتی ہے؟ مسجد کے امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی، یا محلے والوں کی، گلی میں رہنے والوں کی؟ نہیں، اسی ایک گھر میں رہنے والوں کی۔ وہ بھائی اسی باپ کی ساری اولاد، اسی ماں کی ساری اولاد، ایک ہی بستر پر سونے والے، ایک ہی کمرے میں سونے والے، ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے، ایک ہی برتن میں، ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھانے والے۔ کل تک محبتیں تھیں، آج بیچ میں وراثت کا مال آ گیا تو سارے پھٹنے شروع ہو گئے۔ نہ باپ کی رعایت رکھی، نہ ماں کی رعایت رکھی، نہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنے کو تیار، نہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ ادب اور احترام والا معاملہ اور رویہ رکھنے کے اوپر تیار، نہ بہنوں کے حوالے سے کوئی حساسیت، نہ بہنوں کے دل میں اپنے بھائیوں کے حوالے سے کوئی حساسیت۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بہنیں اپنے حصہ چھوڑ دیتی ہیں، لیکن مرد جسے اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا، جسے اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا، جسے اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات سے نوازا، وہ ظالم ہو جاتا ہے، وہ بہنوں کا حق مار دیتا ہے، معصوم بہنوں کا حق مار دیتا ہے۔ وہ بیچاریاں، ان کی شادی ہو چکی ہوتی ہے اور گھر سے جا چکی ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی ترس نہیں آتا کہ چلو ان کے ساتھ ہمارا رشتہ برقرار رہے، ہماری جیب سے، ہمارے حصے میں سے تھوڑا سا ان کی طرف چلے جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے ادھر سارا آ جائے۔ میں اپنی اس سوسائٹی میں ایسے بھی خاندان کو جانتا ہوں، باپ کا انتقال ہوا، بھائیوں نے سارا مال تقسیم کر لیا، بہنوں کو بتا دیے کہ جی آپ لوگوں کا اتنا حصہ ہمارے ذمہ ہے، وہ ہم تھوڑا کر کے آپ کو دیں گے۔ باپ کو مرے ہوئے 20 سال سے زیادہ قرض ہو چکا ہے، بھائیوں نے وراثت کا مال تقسیم کر دیا، بہنوں کو 1 روپیہ بھی آج تک نہیں ملا۔ یہ حال ہے،
यह हाल है हमारी सोसाइटियों का, मुसलमान घरानों का। पूरी तकसीम हो गई। बहनों को बस बताना फर्ज समझा कि जी इतने लाख रुपए आप लोगों का हिस्सा बनता है। एक भाई ने कहा कि वो मैं आपको दूंगा, दूसरे ने कहा कि जी आपको मैं दूंगा, तीसरे ने तीसरी बहन से कहा आपको मैं दूंगा। अब 20 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है, आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, ख़ानदान में इख्तिलाफात हैं, आना जाना बंद हो चुका है, किसी को कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। लेकिन आप देखें कि वो बाकी भाई क्या सुकून में? ना, वो भी सुकून में नहीं है। आज तक उनका सुकून गारत है। मुमकिन नहीं है कि मैं किसी का हराम माल खा लूं, मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला सुकून बरकरार रखे। ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी का खुदा न खास्ता हराम लुक़मा खा लें, हराम माल खा लें, किसी का माल हड़प कर जाएं और रात को आप चैन की नींद सो सकें। ये सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्लाह ताला ने हराम माल में ऐसी नहूसत रखी है, नमाजें भी बर्बाद हो जाती हैं, रात का सोना बर्बाद हो जाता है, दिन का मेहनत करना तबाह हो जाता है, सारी की सारी चीज़ें तबाह हो जाती हैं। लेकिन हमारे दिलों में ज़र्रा बराबर भी इन चीज़ों का एहसास मौजूद नहीं है। अब देखिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या बात बयान फरमाई, व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हू, कि भाई ये जो अजीज़ व अक़ारिब होते हैं इनका तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा हक़ है कि अगर ये तुम्हारे वारिस नहीं हैं या विरासत में तुम्हारे बाप या माँ के हिस्सेदार नहीं हैं, उसके माल के हिस्सेदार नहीं हैं, और उनके यहाँ अगर फाके चल रहे हैं, तो चूँकि आपका उनसे और उनका आपसे खूनी रिश्ता है, लिहाजा आप पर लाजिम है कि आप उनके राशन का इंतज़ाम करें, आप उनके यहाँ के फाकों को ख़त्म करें, आप उनकी मदद करें। चाहे कि वो विरासत के माल में बाकायदा हिस्सेदार हो जाएं, तुम उनका माल हड़प कर जाओ, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना बदतरीन गुनाह होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हू, अज़ीज़ व अक़ारिब को उनका हक़ अदा करो, वल मिस्कीना, मिस्कीनों को अदा करो, वब्न अस्सबील, और मुसाफिरों को अदा करो।